حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے باغی تھے، بدعتی تھے، لیکن آپ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث دیکھ لیں اور اس پہ امام بخاری کا باب دیکھ لیں، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے امیر تو آپ ہیں، ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن مسجد پہ قبضہ ایک فتنوں کے امام کا ہے اور نمازیں وہ ہمیں پڑھا رہا ہے، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان کی تو بڑا اچھا تھا کہ بھی تسی حدیث نہیں سنی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نماز مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو سر اگر مخالفین عثمان کا ساتھ نیکی کے کاموں میں دیا جا سکتا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے میں۔ کم از کم خلیفہ راشد کے قتل کے اوپر تو آمادہ نہیں ہوئے نا الٹیمیٹلی۔ شروع میں تو خیر وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، بیچ میں شرارتی لوگ شامل ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کے مخالفین کو یہودی پارٹی نہیں تھی، مسلمان تھے، ورنہ ان کو تو پتہ ہوتا نا یہ کون ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے دین سے یہ چیز سیکھی ہے کہ صرف علمی اختلاف کرنا ہے، بس تکفیر نہیں کرنی۔ اللہ کے فضل سے یہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے کسی کی تکفیر نہیں ہو رہی، باقی سارے کے سارے کسی نہ کسی فارم کے اندر تکفیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو میک اپ زدہ چہرے ہیں نا، ان کے چہروں سے وہ میک اپ اتارنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے پوچھیں گے جی آپ جو ہے وہ بریلوی سے جا کے پوچھیں کیا دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو آپ کافر مانتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کافر تو نہیں، اسی کہندے گمراہ نے نا، یہ پرانیاں گلاں نے، اس طرح نہیں پوچھنا آپ نے، طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ آپ کسی اپنے رناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ طائفہ منصورہ بریلوی ہے اور جو دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع ہیں یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، دوزخی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہوا ہے نا، مسلمان تو ہے نا، تو جنت میں ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں کون نہیں جا سکے گا؟ کافر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو کیا نہیں پڑھا ہوا باقیوں نے؟ اور جو حدیث بطاقہ ہے جامعہ ترمذی کے اندر اور مشکات کی تیسری جلد میں میزان عمل والے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، اور دوسری طرف ایک پرچی، عربی میں پرچی کو، اس پرزے کو، کاغذ کے ٹکڑے کو بطاقہ کہتے ہیں، با توئیں عربی میں طا کہتے ہیں، الف قا تا، بطاقہ، با کے نیچے زیر ہے، اور وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا اس کلمے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس نے شرک نہ کیا ہوا تو میں اس قدر مغفرت سے اس سے ملاقات کر لوں گا۔ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے سبحان اللہ آپ ہی پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں توفیق ہوگی۔ پھر صحیح ابن حبان میں المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو سر یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ ان سے اس طرح فتویٰ لیں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ باقی فرقوں کے بارے میں لکھ کے دیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر جنت میں جانے کا لکھ دیں تو سر ان کے جو علیحدہ چندے اور علیحدہ جو ان کے جو مسجدیں اور ٹھیے اور اڈے چل رہے ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ وہ چل ہی نہیں سکتے۔ ہمت کریں۔ اچھا میں یہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوتا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو سچائی قبول کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پھر زندگی جو ہے نا وہ تقیہ میں ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ تقیہ سارے فرقوں میں موجود ہے، وہ تو ہمارا کلی بعد میں ہے، ہم نے تو قرآن سے ثابت کیا ہے، اور کسی نہ کسی فارم میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے توریہ کی فارم کے اندر۔ تو تکفیر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ رسول نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے، جتنی اجازت دی ہے غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اس کے بعد اصلاح کا معاملہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جتنی آج کل وہ کوئی جہادی تنظیمیں یا خلافت کے نام پہ اوپر تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں، پھر وہ مجھے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب اس وقت آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ امت کی بیٹھے ہیں، امت کو بتائیں کہ امت بن کے رہیں اور ایک امام کے نیچے جمع ہو، جو امام سے ہٹ گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا، وہ سر وہ اس صورت میں ہے جب امام موجود ہو، جب امام موجود ہی نہیں ہے اور امام کعبہ کو بھی امام ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا پاکستان کے بریلوی امام کعبہ کو امام مان لیں گے؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو امام موجود ہی نہیں ہے۔
پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئے نا تو پھر ہم آخری حل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پکی اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا جاہلیت کی موت مرا، کہتے ہیں جی بالکل. پھر ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جنہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت ہی مرے ہیں نا، نالی ٹھوس ہو جان گے. حالانکہ واقعی جاہلیت کی موت ہے وہ، کیونکہ وہ امام برحق ہے. نبی الاسلام پیچھے کھڑے. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر تو نبی الاسلام کی یعنی پروفیسیز موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر. تو سر اگر وہ امام وقت کو پہچان کر بھی اس کی بیعت نہیں کر سکے اور انہوں نے پارٹی بنا کے، جتھا بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے سیدنا علی کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی، تو آج کے مسلمان تو بیچارے کوئی کسی مولا علی کے خلاف تو نہیں کھڑے ہوئے نا. یہ آج کے وہ یعنی اگر حکمران اس طرح کے موجود نہیں ہیں تو آپ پازیٹیولی اپنی دعوت جاری رکھیں اور پھر اکثر وہ نظام خلافت کے لیے کچھ کریں. وہ اللہ کے بندوں، نظام خلافت ان پہ لانا ہے کہ جن کو نہ قرآن کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ. آج آپ ذرا ریفرینڈم کرائیں نا عورتوں سے کہ کیا برقع فرض ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سر پھر ان کے اوپر آپ نے اسلام نافذ کرنا. کیا مرد یہ ووٹنگ کر دیں گے کہ ہاں سارے مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے اور جرمانہ ہونا چاہیے جو نہ رکھے؟ نہیں. تو سر پھر آپ رائے عامہ ہموار کریں. میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میرے آدمی حکومت بھی آ جائے نا حساتی طور پہ، ایویں میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو میں مزار نہیں گراؤں گا جب تک بریلوی خود مزار نہ گرائیں. اتنی تطہیر ہو سے نہیں. نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر بت برداشت کیے ہیں، گوریلا وار آپ نہیں کر سکتے تھے؟ 13 سال مکے میں رہے ہیں نا، 2-4 بندوں کو بھیج کے اے بت ہی تھے نا، ٹوٹ جاندے ایک بار تے پھر تو وہ مشینہ تے ہے نہیں سن، 5-6 مہینے بعد ہی کوئی کا بت بننا سی، جا کے توڑوا دیتے. حتیٰ کہ آپ اسی کعبے کی طرف نماز کر کے نماز منہ کر کے پڑھتے رہے جس کے اندر بت تھے. ظاہر ہے وہ دیوار کا سترا ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر یعنی نبی علیہ السلام کی آلموسٹ دعوت حق بلند ہونے کے 21-22 سال کے بعد وہ بت توڑوائے ہیں. اتنے عرصہ برداشت کیے ہیں کہ یہ لوگ خود توڑیں. پھر آپ دیکھیں فتح مکہ پہ انہوں نے ہی بت توڑے ہیں جو نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالف تھے. حضرت خالد ابن ولید آگے تھے توڑنے والوں میں. تو یہ چیز ہونی چاہیے.